نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز و محتشم علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، نقیب محفل صاحب، عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ اور منتظمین محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم سب لوگ آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں حاضر ہیں. دعا کیجئے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری شادری کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. محترم محمد منظور صاحب، ان کے صاحبزادے، ان کے بھتیجے، جتنے بھی معاونین ہیں، اللہ پاک سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں تاکہ جلد از جلد پروگرام اختتام کی طرف جائے اور آپ نعت خان کو بھی سماعت کر سکیں. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں سورہ دحا جو 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے اس کی ایک آیہ مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا، بلکہ آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے. اور سورہ دحا وہ سورت ہے جس کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے سلسلہ وحی جو تھا اس کا انقطاع ہو گیا، یعنی جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ عرصہ تک نہ آئے. جب جبرائیل قرآن لے کر نہ اترا تو جو وہاں کے منافقین تھے انہوں نے ایک تانا دیا کہ معاذاللہ مسلمانوں کا جو نبی ہے ان سے ان کا رب ناراض ہو گیا معاذاللہ. جب یہ بات ہوئی تو آقا علیہ السلام کے قلب اطہر میں یہ بات آئی. تانا زمین سے ملا، جواب عرش سے آ رہا ہے. تانا مخلوق نے دیا، جواب خالق نے دیا. تانا نیچے سے ملا، جواب اوپر سے آیا. اور اکثر بات یہ ہوتی ہے کہ تانے زمین سے ملا کرتے تھے، جواب عرش سے آیا کرتا تھا. ایک بدبخت نے میرے آقا کے ہاتھوں کی گستاخی کر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس جو تھے ان کی توہین کر دی. توہین زمین پہ ہوئی تھی، جواب عرش سے آیا تھا. اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اللہ خود فرماتا ہے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. معلوم یہ ہوا یہ ایسا دفاع ہے دفاع ناموس محمد کرنا سنت خدا بندی ہوا کرتا. اللہ خود دفاع کرتا ہے. تو تانا ملا کہ مسلمانوں کے نبی کا رب جو ہے ناراض ہو گیا.
اب اللہ جواب کس طرح دیتا ہے؟ جواب کا ذرا تصور سنیے گا، تسلسل سنیے گا، جواب کا ربط دیکھیے گا۔ تانا یہ ملا کہ ان کا رب روٹھ گیا ہے، ان کا رب ناراض ہو گیا ہے، اب وہ قرآن نہیں بھیجے گا، ان سے کلام نہیں کرے گا۔ میرے اللہ نے قرآن اتارا نا تو کس انداز میں اتارا کس طرح؟ فرمایا وَالضُّحَا، سوڑیاں تیرے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، تیری زلفوں کی قسم۔ اب اصل بات جو تھی وہ تیسرے نمبر پہ آ رہی ہے، مگر شروع میں جو دو باتیں کی ہے نا، دو قسمیں اٹھائیں گے، ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا راز کیا تھا؟ اللہ کی بات کو تو بغیر قسم کے لوگ مان جاتے ہیں، وہ قسم نہ بھی اٹھائے تو لوگ تسلیم کرتے ہیں، مگر یہاں بات تھی عزت مصطفیٰ کی، یہاں بات تھی عظمت مصطفیٰ کی۔ اللہ نے دو قسمیں بیان فرمائی، وَالضُّحَا، سونیا مجھے تیرے چہرے کی قسم، واللیل، تیری زلفوں کی قسم۔ کون بدبخت کہتا ہے کہ رب ناراض ہو گیا ہے؟ ما ودعک ربک وما کلا، نہ وہ ناراض ہوا ہے نہ وہ تجھے چھوڑ رہا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، جو جو وقت گزرتا جائے گا تیری شان بڑھتی جائے گا۔ یہاں ایک بات، جو جو وقت گزرے گا تیری شان بڑھتی جائے گی، جو جو وقت گزرے گا تیری شان بڑھتی جائے گی۔ اب شان سنیے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے، اور ان گلیوں کا مقام کمال کا تھا۔ وہ مدینہ جسے یثرب کہا جاتا تھا، جب سے حضور کے قدم لگے اسے مدینہ منورہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اگلی بات سنیے، مدینہ کی گلی میں چلتے تھے، خاک اقدس جو تھی وہ بوسے لیتی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین اقدس کے۔ اب بڑی اعلیٰ خاک تھی، بڑی اعلیٰ خاک تھی۔ جس دن میرے نبی کا وصال ہوا نا، حضور قبر میں جاتے ہیں نا، تو جس قبر میں چلے گئے اس مٹی کا درجہ بڑھ گیا۔ میں نے عرض کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وقت گزرتا جائے گا مقام بڑھتا جائے گا۔ اس کا مقام کتنا بلند ہوا، دیوبند علماء نے بھی لکھا ہے، اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ جس قبر کے اندر آقا علیہ السلام جلوہ گر ہے، اس کی مٹی کا جو درجہ ہے، اس کی مٹی کا جو مقام ہے، وہ عرش الہی سے بھی اعلیٰ، اللہ کی عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ کس خاک کا؟ جہاں مصطفیٰ جلوہ گر ہے۔ معلوم یہ ہوا پہلے تو جلوہ گر نہیں تھے نا، جلوہ گر کب ہوئے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے تھے وصال کے بعد۔ وصال کے بعد بھی اگر مٹی ساتھ لگ جائے اس کا مقام عرش بھی اعلیٰ ہے۔ جب خاک کا یہ مقام ہے تو وجود محمد کی شان کا عالم ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، شان مصطفیٰ۔ اچھا، پہلے ایک فرشتہ آتا تھا اور کتنی بار آیا؟ 24,000 مرتبہ آیا۔ کتنی بار آیا؟ 24,000۔ کون تھا؟ جبرائیل۔ اب یہاں ایک بات بڑی مزے کی، جبرائیل تو قرآن لے کے آتا تھا، اور قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ 6,666۔ اسے تو 6,666 مرتبہ آنا چاہیے تھا، یہ 24,000 مرتبہ کیوں آیا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبرائیل تو قرآن لے کے آتا تھا۔ شیخ محقق لکھتے ہیں، عبدالحق محدث دہلوی بر صغیر کی سرزمین پر سب سے پہلے حدیث کا پیغام دینے والے، آپ لکھتے ہیں کہ 24,000 مرتبہ جبرائیل حضور کے پاس آیا۔ امام رازی نے بھی یہ لکھا ہے، 24,000 مرتبہ حضور کے پاس آیا جبرائیل امین۔ تو جبرائیل تو قرآن لے کے آتا تھا۔ اچھا چلو میں ایک آیت کی بات نہیں کرتا، حالانکہ کچھ آیتیں کچھ صورتیں ایک ہی بار نازل ہوئی،
سورۃ الفاتحہ قرآن کی وہ اکیلی سورت ہے، وہ واحد سورت ہے، باقی جتنی بھی سورتیں ہیں ایک ایک بار اتری ہیں، ایک ایک بار اتری۔ سورہ فلق ایک بار اتری، سورۃ الناس ایک بار اتری، سورۃ الاخلاص ایک بار اتری، سورہ یاسین ایک بار اتری، ہر سورت ایک ایک بار اتری ہے۔ جس سورت کو اللہ نے مکے میں بھی اتارا ہے اور مدینہ کے اندر بھی اتارا ہے اسے فاتحہ کہا جاتا ہے۔ یہ 2 بار نازل ہوئی ہے، 2 بار، 7 آیتیں 2 بار، اس لیے ان کو سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ سبع 7 کو کہتے ہیں اور مثانی ریپیٹڈ چیز کو کہتے ہیں، جو 2 بار اترے، جو دہرا کر اتاری جائے اسے مثانی کہا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا 7 آیتیں ہیں، اتری 2 مرتبہ ہے، باقی کسی کی 5 آیتیں اتری 1 مرتبہ، اس کا مطلب ہے 6666 مرتبہ۔ تو جبرائیل قرآن لے کے نہیں آیا ہوگا، کبھی 5 ہی آیتیں ایک ہی بار لے کے آ گیا، کبھی 10 آیتیں ایک بار لے کے آیا، چلو پھر بھی ہم مانتے ہیں 6666 مرتبہ اترا ہے۔ اگر 6666 مرتبہ قرآن لے کے آیا ہے تو یہ جو 24,000 مرتبہ، 24 میں سے چلو 7,000 نکال دیں، پیچھے کتنے بچتے ہیں جناب؟ 17,000 تو بچتے ہیں نا۔ یہ 17,000 مرتبہ کیا کرنے آئے؟ کیا کرنے آیا ہے؟ معلوم یہ ہوا قرآن کی آیتوں سے ہٹ کر جبرائیل جس کام کے لیے آتا تھا اسے دیدار محمد کہا جاتا، بس حضور کو تکنے آتا۔ یا رسول حق اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے، وصال سے میں والآخرۃ خیر اللہ کا پر ابھی بات کر رہا ہوں۔ آقا کے وصال سے پہلے ایک فرشتہ آتا تھا، ایک فرشتہ آتا تھا جسے جبرائیل کہا جاتا ہے، ایک آتا تھا جسے جبرائیل، اور وصال کے وقت بھی ایک آیا، اور حدیث پاک میں تو 70,000 اس وقت آئے، پروٹوکول تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چلو اسرائیل آیا، وصال سے پہلے ایک آتا تھا، وصال کے بعد کتنے آتے ہیں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، 70,000 صبح کو آتا ہے، 70,000 شام کو آتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے جو ایک بار آئے اس کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ اگر وصال سے پہلے ایک آتا تھا تو بعد میں کتنے آ رہے ہیں بتائیے؟ تو جو وقت گزر رہا ہے شانیں بڑھ رہی ہیں۔ شانیں کیا ہے؟ اچھا مجھے بتائیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے پاکستان نہیں بنا، پاکستان تو 1947 میں بنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضور پیدا ہوئے مکہ کی دھرتی پر، کہاں پیدا ہوئے؟ مکے کی دھرتی پر پیدا ہوئے۔ پاکستان بنا تقریباً 1300 سال کے بعد بنا۔ پاکستان کا جو قیام وجود میں آیا 1350 سال کے بعد آیا۔ اس وقت آقا پیدا ہوئے مکے میں، پیدا ہوئے مکے، رہے مکے میں، ہجرت کر کے گئے مدینہ پاک میں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں قدم رکھا تو مکے کی مٹی پاک ہے، مدینہ میں قدم رکھا مدینے کی مٹی پاک ہے، جہاں جہاں سے گزرے وہ خاک پاک ہے۔ مگر یاد رکھیے میرے حضور نے فتویٰ دیا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس دھرتی پر قدم رکھا ہے، اللہ نے کل زمین کو پاک بنا دیا۔ اللہ سبحان اللہ۔ پیدا مکے میں ہوئے تو چلو جہاں پہ پیدا ہوئے تھے وہی مٹی پاک ہو جاتی،
معلوم یہ ہوا پاکستان بنا نہیں تھا، پاکستان بنا نہیں تھا، مٹیاں پاک ہو گئی تھی، اس دھرتی کی مٹی پاک ہو چکی تھی۔ معلوم یہ ہوا جو ایک جگہ پہ پیدا ہو کر کل زمین کی مٹی کو پاک کر سکتا ہے، اس میلاد والے کو محمد کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ وقت گزرتا جائے گا، سونیا تیری شان بڑھتی جائے گی۔ آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سونیا آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کر دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ وقت میرے پاس کم ہے، لیکن میں کم وقت میں کچھ باتیں آپ کے پلے ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس آیت میں 3 لفظوں پر آپ نے غور کرنا ہے۔ یعطیک ربک فترضیٰ، یعطیک میں عطا ہے، ربک میں ربوبیت کا ذکر ہے، اور فترضیٰ میں رضا۔ اب میں صرف ایک لفظ رب پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ رب کا لفظ کتنا اہم ہے۔ قرآن جب اللہ نے شروع کیا تو بڑا کمال کا نقطہ دیکھیے گا۔ قرآن کا آغاز ہوا، اللہ نے رب کا لفظ استعمال کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ پہلی سورت قرآن کی، اس میں رب کا نام آتا ہے۔ قرآن مکمل ہوتا ہے قل اعوذ برب الناس، آخری صورت میں رب کا نام آتا ہے۔ یہ کتابی ترتیب ہے، نزولی ترتیب یہ نہیں ہے۔ نازل ہونے میں سورہ فاتحہ پہلے نمبر پہ نہیں ہے، جو قرآن پاک کے نازل ہونے میں پہلے ہے، اتفاق دیکھیے اسے آخری پارے میں رکھا گیا۔ اقرا بسم ربک، رہا یہ بھی رب۔ اگر قرآن کی ترتیب کو دیکھیں، پہلے بھی رب، آخر پر بھی رب، اور قرآن جب نازل ہوا تب بھی رب۔ ہم نے قبروں میں جانا ہے تو پہلا لفظ بھی رب بھی ہوگا، مر رب کا، بتا تیرا رب کون ہے۔ یہاں ایک نقطہ سنیے گا، اللہ نے قرآن پاک کی ترتیب رکھی تو فرمایا رب العالمین، اور قرآن پاک کو جب اینڈ کیا قل اعوذ برب الناس، ادھر کہا تمام جہانوں کا رب، ادھر فرمایا لوگوں کا رب، لیکن جب قرآن شروع کیا تب کس کا رب کہا؟ تب خود کو کس کا رب کہا؟ اقرا بسم ربک، سونا پڑھ لے اپنے رب کے نام سے۔ اب نقطہ سنیں گے، اسٹوڈنٹ طلباء بیٹھے ہوئے، پورے قرآن میں جو رب کا لفظ ہے نا وہ 264 جگہ پہ۔ کتنی جگہ پہ ہے جی؟ یہ یاد کرنا ہے، 264 جگہ پہ پورے قرآن میں رب کا لفظ ہے۔ اور 264 میں سے آپ 44 کو نکال لیں، 44 کو نکال لیں تو پیچھے کتنے بچتے ہیں؟ 220 بچتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ 264 میں سے 44 کو نکال لیں، کتنے بچتے ہیں؟ 220 ایک طرف رکھ لے، اور 44 ایک، 40 پہ 4 44 ایک پاسے رکھ لو، 220 ایک پاسے رکھ لو۔ اب یہ 220 کیا ہے، 44 کیا ہے؟ نقطہ غور سے سنیے گا، اللہ نے پورے قرآن میں خود کو رب کہا ہے، اور جب رب کہا ہے نا اس میں 220 مقام ایسے ہیں جس میں اس نے خود کو محمد کا رب کہا۔ ربو کا دیکھیے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ رَبِّكَ رَبُّكَ رَبُّكُمْ، اس کا مطلب ہے محمد کا رب، مصطفیٰ کا رب،
اپنے محبوب کا رب معلوم یہ ہوا اس نے خود کو رب المشرقین بھی کہا، رب المغربین بھی کہا، رب السماوات بھی کہا، رب الارض بھی کہا، رب العرش بھی کہا، مگر سب سے زیادہ خود کو کس کا رب کہا ہے؟ رب العرش کہا ہے، مگر دو جگہ پہ رب المشرقین کہا، ایک جگہ پہ رب المغربین کہا، ایک جگہ پہ 220 مقامات میں جس نے خود کو رب محمد کہا ہے اسے رب ذوالجلال کہا جاتا ہے، رب مصطفیٰ ہو، رب مصطفیٰ ہو۔ اب میں ایک اور بات، سورہ بقرہ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، 286 آیتیں، کتنی آیتیں ہیں جی؟ 286، لکھیے ذرا، 2 8 6 286۔ اب 8 اور 6 کو الگ کر دیں تو کتنے بنیں گے جی؟ 86۔ اچھا 2 اور 8 کو الگ کر دیں تو کتنے بنیں گے جی؟ 28۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ 28 کیا چیزیں ہیں جی؟ 28 قرآن کی مدنی صورتیں، اور یہ 86 کی کیا چیز ہے؟ یہ مکی صورتیں۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں بتا دیا ہے ایک سورت، مگر پورے قرآن کی صورتوں کا اس نے شمار بتا دیا۔ یہ قرآن کی بہرحال بات دور نہ چلی جائے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آیت قرآن کی جب تلاوت ہو رہی تھی تو قرآن کی تلاوت کرنے والا ایک ایسا اللہ کا بندہ تھا، ایک ایسی ہستی تھی جن کو امام جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق بیٹے تھے امام باقر کے، امام باقر پتر تھے امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین بیٹے تھے امام حسین علیہ السلام کے۔ امام جعفر صادق پڑھ رہے تھے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آپ نے قرآن بند کر دیا اور بند کر کے لوگوں سے کہا تمہارے نزدیک قرآن کی حوصلہ کن آیت کون سی ہے جس کو پڑھ کے حوصلہ ملتا ہے، جس کو پڑھ کے حوصلہ ملتا ہے؟ ان کا ایک آیت ہے۔ آپ نے پوچھا کون سی؟ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ عرض کرتے حضور یہ جو آیت ہے نا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو، یہ بڑی حوصلہ کن آیت ہے، حوصلے دیتی ہے، جگرہ بڑھاتی ہے، خون بڑھاتی ہے۔ اے میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ آپ مسکرا پڑے، فرمایا وہ آیت شان والی ضرور ہے، مگر سب سے حوصلے والی اگر کوئی آیت ہے وہ آیت مقدسہ ہے۔ اے سونے محمد ہم آپ کو دیتے رہیں گے اور اس وقت تک دیتے رہیں گے جب تک تو راضی نہ ہو جائے، اس وقت تک۔ اور آپ فرماتے جب تک آپ راضی نہ ہوگے اللہ دیتا رہے گا، عطا کرتا رہے گا، اللہ عطا کرتا رہے گا۔ جب یہ بات ہوئی تو لوگوں نے پوچھا حضور اللہ عطا کرتا رہے گا اور حضور راضی کب ہوں گے؟ حضور راضی کب ہوں گے؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں میرے آقا راضی تب ہوں گے جب آپ کا کوئی امتی بھی دوزخ میں نہیں رہے گا۔ معلوم یہ ہوا سب سے بڑھ کر امتیوں کے لیے اگر کوئی حوصلے والی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس میں دو لفظوں پر میں نے بات کرنی ہے، ایک ہے عطا، یعطیکا میں عطا ہے، فترضیٰ میں رضا۔ اللہ عطا بھی کرتا ہے، اللہ رضا بھی کرتا ہے۔ اور یاد رکھے جیسی عطا میرے پیغمبر پہ ہوئی ہے ویسی عطا بھی کسی نبی پر نہیں ہوئی، اور جیسی رضا میرے محمد کے ساتھ ہے ویسی رضا بھی سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، دونوں ہاتھوں پہ نعرہ حیدری۔ اللہ عطا کرتا ہے۔ اللہ نے جناب آدم کو بھی عطا کیا، جناب موسیٰ کو بھی عطا کیا، مگر عطا کا فرق سنیے گا، پڑھے لکھے کل قرآن پاک کو پڑھئے گا۔ عطا دو طرح قرآن پاک میں لکھا جاتا ہے، ایک الف کے ساتھ یعنی حمزہ بن جاتا ہے، اگر الف اکیلا ہو یہ الف بھی بڑی شے ہے، جس کے ساتھ لگ جاتا ہے نا اسے بلند کر دیتا۔
الف بڑی چیز ہے، بڑی کمال کی شے ہے، جس کے ساتھ لگ جائے نا اسے بلند. یہ نورانی قاعدہ پڑھنے والے بچے بیٹھے ہیں. با زبر الف، با تا زبر الف تا، جو الف سے جوڑ جاتا ہے وہ بلند ہو جاتا. الف کے ساتھ لگ جاؤ، الف کے ساتھ جڑ جاؤ. اور الف کون ہے؟ الف سے اللہ کی ذات بنا کر، الف سے احمد بنتا ہے، تو الف سے آل محمد بنتے ہیں، الف سے اصحاب محمد بنتے ہیں، الف سے اولیاء بنتے ہیں. ان سے جوڑ جاؤ، اللہ تمہیں بلندیاں عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیں حضور، سلامت رہیں. اگر الف کو ہندسوں میں لکھے تو ایک بن جاتا. ایک بھی بڑی کیا شے ہے، بڑی شے ہے. ایک لکھو گے نا، اس کے ساتھ صفر لگ جائے تو اسے جو ایک ہے نا وہ 10 بنا دے. ایسے ہوتا ہے نا. اگر اس کے ساتھ وہ جس کے ساتھ لگتا جائے نا اسے بڑھاتا جائے، جتنے صفر لگیں گے ان کی قیمت بنتی جائے گی. اگر صفر آکڑ جائیں اور صفر تکبر میں آ جائے کہ ہمیں الف کی ضرورت کوئی نہیں ہے، الف ہٹ جائے تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ ایک ہٹ جائے تو بچتا ہے کچھ. معلوم یہ ہوا ہندسوں میں آئے تو تب بھی کمال والا ہے، حرفوں میں آئے تب بھی کمال والا ہے. وہ حرف میں بھی بلندیاں دیتا ہے اور ہندسوں میں بھی بلندیاں دیا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فیض بلند دیتا ہے، وہ تو ہندسوں سے پاک ہے. اللہ ہندسوں سے پاک ہے. اس کا فیض جو ہے وہ انسان کو بلندی دیتا ہے، اس کی نسبت بلندی دیتی ہے. بہرحال میں نے عرض کیا عطا دو طرح کی، ایک الف سے ایک عین سے. اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا کیا مگر الف والا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کو عطا کیا، ہم نے موسیٰ کو دیا، ہم نے عیسیٰ کو دیا. وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو دیا. سب کو اللہ دیتا ہے مگر الف اور حمزہ کے ساتھ فرماتا ہے. جب میرے نبی کی باری آئی نا اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ. سنیا ہم نے آپ کو، آپ سے کوئی سوال کرے الف سے عطا لکھا جائے، الف تا یا، تو تب کیا بنتا ہے؟ عین سے عطا ہے، تب فرق کیا ہوتا ہے؟ سن لیجئے، الف سے بھی عطا، عین سے بھی عطا، الف سے بھی عطا، عین سے بھی عطا. جس کو دے کر مالک نہ بنایا جائے اسے الف والا عطا کہا جاتا ہے، اور جس کو دے کے مالک بنا دیا جائے اسے عین والا عطا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ. اس لیے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. سونیا کنجیاں تینوں دے دیتی ہیں، سب کچھ تجھے دے دیا ہے، سب کچھ تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے، خزانے تیری جھولی میں ڈال دیے ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. تھک تو نہیں گئے؟ آپ نے کوثر پڑھا ہے، آج کوثر بتا دوں کوثر کا مطلب کیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کوثر کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے جب معراج کی رات آئی میرے آقا عرش پر چلے گئے، کل مخلوق نیچے تھی، میرے آقا اوپر تھے. اوپر صرف رب تھا، نیچے رب کا حبیب تھا، نیچے کل مخلوق. عرش مخلوق کی حد کو کہتے ہیں، جہاں مخلوق کا اینڈ ہوتا ہے اسے عرش کہتے ہیں. عرش کی آگے کچھ بھی نہیں ہے، روح کا عالم ہے. یہ ناسوت، جبروت، ملکوت، لاہوت یہ سب نیچے ہیں، اوپر ہاہوت ہے. اوپر اللہ کی ذات ہے، اسی کے جلوے ہیں، وہی سب کچھ جانتا ہے اوپر کیا ہے. عرش حد مخلوق ہے، اور جہاں مخلوق کی حد ہے وہاں تیرے اور میرے نبی کے قدم جا رہے ہیں. کل مخلوق نیچے. جملہ بول رہا ہوں، بزرگ بیٹھے ہوئے سمجھنا ہے، جوان بیٹھے. ایک ہوتی ہے وحدت، ایک ہوتی ہے کثرت. وحدت اوپر تھی اور کثرت نیچے تھی. مخلوق کی کثرت نیچے تھی، وحدت اوپر تھی. اوپر وحدت، نیچے کثرت. اوپر وحدت، نیچے. یہ درمیان میں کون ہے؟
وحدت اور کثرت کے درمیان میں کون کھڑا ہوا ہے؟ اور یہ جو درمیان میں ہے نا، اس کی دو شانیں ہیں، اس کا ایک ہاتھ وحدت کی طرف تھا، دوسرا ہاتھ کثرت کی طرف تھا۔ ایک ہاتھ اوپر تھا، ایک ہاتھ نیچے تھا، اوپر والا ہاتھ لے رہا تھا اور نیچے والا ہاتھ دے رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیتا کس کو ایسے ہے، دیتا کس کو ہے؟ جو خالق سے لیتا ہو اور بندوں کو دیتا ہو اسے کوثر کہا جاتا ہے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سوڑیا ہم تجھے عطا کریں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے۔ رضا میں بھی کوئی برابر۔ میں قرآن کی دو آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک کی ایک آیت 19ویں پارے میں ہے، سورہ نمل، چیونٹی کے نام پہ سورہ۔ کس کے نام پہ ہے جی؟ چیونٹی کے نام پہ سورت ہے۔ قرآن پاک کی کل سورتیں 114 ہیں۔ 114 سورتوں میں صرف ایک سورت ہی اللہ کے نام پہ ہے۔ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ایک سورت جس کو رحمان کہا جاتا ہے، اور اس کو عروس القرآن بھی، عروس دلہن کو کہتے ہیں۔ فرمایا اگر کسی نے قرآن کی دلہن دیکھنی ہے نا، اسے سورہ رحمان کہا جاتا ہے۔ کسی نے قرآن کا دل دیکھنا ہے، اسے سورہ یاسین کہا جاتا ہے۔ یہ صورتیں بھی کمال والی ہوتی ہیں۔ حدیث پاک مجھے میرے ذہن میں آگے ایک سورت قرآن کی امام دہلوی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے 4 مقامات ایسے تھے، 4 مقامات جب اللہ ان کو نازل کرنے لگا نا تو عرش کے ساتھ چمٹ گئے۔ یا اللہ ہمیں کہاں بھیج رہا ہے؟ جو ہماری قدر نہیں کریں گے ان کے پاس بھیج رہا ہے۔ ان میں ایک سورت فاتحہ تھی، دوسری آیت الکرسی تھی، تیسری سورہ آل عمران کی آیت شاہد اللہ انہ، غالباً بقرہ کی آیت یا سورہ آل عمران کی، اور چوتھی قل اللہم مالک الملک۔ یہ 4 چیزیں جو تھی امام دہلوی اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں مسند الفردوس کے اندر، یہ عرش کے ساتھ چمٹ جاتی ہیں۔ مولا ہمیں زمین پر نہ بھیج، ہمیں زمین پر نہ بھیج، ہمیں لوگ ہماری قدر نہیں کریں گے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی تمہاری قدر کرے گا نا اس کا درجہ بھی بتا رہا۔ کتنا سوکھی بات ہے، بس ہمارے اندر تنگیاں آ چکی ہیں، وہ تو فیضان لٹا رہا ہے نا۔ میرے آقا فرماتے اللہ پاک نے فرمایا وہ انعام کیا دے گا، انعام کیا دے گا؟ پہلا انعام سنیے، اللہ فرماتے جو بندہ ان 4 مقامات کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اتنا سوکھا سودا۔ اور اگلی بات اس سے بھی اعلیٰ ہے، اس سے بھی اعلیٰ ہے، اگلی بات اس سے بھی کہ جو ان 4 مقامات کی تلاوت کرے گا اللہ اسے جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے گا۔ اگلی اس سے بھی اعلیٰ ہے، اور یہ تو ایسی ہے کہ بندہ جھومنے کو دل کرتا ہے۔ فرماتا جو 4 مقامات کی تلاوت کرے گا نا، جس دن کرے گا اسی دن 70 بار اللہ اس پہ اپنی نگاہ رحمت فرمائے۔ اس کو دیکھے گا بندے کو 70 مرتبہ ایک دن میں۔ سوکھا سودا نہیں، صرف 4 تلاوتیں ہی کرنی ہے۔ اور میں نے غور کیا، یہ قاری صاحب بھی بیٹھے 5 منٹ لگتے ہیں اور 5 منٹ کا سودا ہو 70 بار ماہی دیکھ لے، مولا دیکھ لے، اللہ دیکھ لے، مولا دیکھ لے، یقین کرے 70 بار تکنے پر اگر بندہ جھوم، اتنا سستا سودا ہے نا، اتنا سستا سودا ہے۔ 5 منٹ کا کام ہے اور انعام کتنا بڑا ہے جس کی قیمت ہی کوئی نہیں۔ جس کو وہ دیکھ لے، جس کو وہ دیکھ لے، اور جس کو وہ دیکھ لیتا ہے۔ یہاں بھی بات عرض کرنے لگا ہوں، اللہ جس کے ساتھ بات کر لے یا اللہ جس کے ساتھ محبت بھرا اہتمام کر لے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف لکھنے والے، آپ فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام بیمار، جب صحت ملی نا جناب ایوب علیہ السلام کو، اور پتہ ہے ایوب علیہ السلام کتنے بڑے صابر تھے، ایک دن میں 20 بچے آپ کے فوت ہوئے، 20 بیٹے ایک دن میں فوت ہوئے تھے آپ کے۔ اتنا بڑا صابر اللہ کا پیغمبر۔ آپ جب 17 سال کے بعد صحت ملی نا تو کسی نے آ کے مبارکباد دی، ایوب مبارک ہو، اللہ نے صحت عطا فرمائی۔
آپ نے فرمایا نہیں، جو چس بیماری میں تھی نا وہ صحت میں کوئی نہیں۔ علامہ اقبال یہاں پہ ایک شعر لکھتے ہیں کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کو کچھ مزہ ہی نہیں۔ فرمایا جو مزہ اس کیفیت میں تھا نا، بیماری میں تھا، وہ صحت میں نہیں ہے۔ لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا حضور صحت تو اللہ کی نعمت ہے، اور آپ کہتے جو مزہ بیماری میں تھا، فرماتے میں مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں صحت اللہ کی نعمت ہے، مگر جو اب میں تمہیں بات بتاؤں گا نا کہ مجھے کیا ملتا تھا جب میں بیمار تھا نا، روز میرا مولا خود میری خیریت پوچھا کرتا تھا، اور صبح کو آواز آتی تھی، آواز آتی تھی مولا کی صبح کو، او میرے ایوب بتا تیرا کیا حال ہے۔ جس کے پاس یہ آواز آ جائے اسے کسی کو کوئی غم محسوس ہوگا؟ معلوم یہ ہوا اللہ جس پر نظر کرم ڈال دے اس کے لیے سارے ثواب نیچے ہوتے ہیں، یہ اجر بہت اونچا ہوا کرتا۔ بلا سوف یؤتیک ربک فترضی، سورہ نمل سے بات، سورہ نمل میں حضرت سلیمان پیغمبر کی بات ہے، اللہ کو راضی وہ بھی کرتے تھے۔ سورہ نمل میں کیسے کرتے ہیں؟ ان اعملا صالحا ترضاہ، یا اللہ میں عمل اس لیے کرتا ہوں کہ تو راضی ہو جا، ربا سوڑیا تو راضی ہو جا۔ یہ 19واں پارہ، اور یہ سورت بھی چونٹی کے نام پہ، جانور کے نام پہ، حشرات الارض کے نام پہ۔ ایک اور سورت جس کو بقرہ کہتے ہیں، گائے کے نام پہ سورت ہے، اس میں بھی ایک مقام ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا گیا، یہودیوں نے تانا دیا، اے مسلمانوں کے نبی ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتی ہو۔ میرے آقا نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز تھی عصر کی نماز تھی، حضور نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، 2 رکعتیں باقی ہے، آقا پڑھ رہے ہیں نماز، خیال میں آ گیا، خیال میں آتا ہے قبلہ بدل جائے، خیال آتا ہے قبلہ بدل جائے، ابھی زبان سے اظہار نہیں کیا۔ جو مولا اپنے نبی کے خیال کا اتنا احترام کرتا ہے وہ زبان کا کتنا احترام؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ خیال، میں 2 باتیں میں نے کرنے کی، پھر بات کو ختم اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا۔ خیال کا احترام، میرے آقا نے 2 رکعتیں پڑھائی اور 2 رکعتیں باقی ہیں، اللہ پاک نے، اور دوران نماز میرے حضور یوں کرتے ہیں، چہرے کی طرف، چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ قد نرا تقلبا، تقلب کہتے ہیں بار بار کسی چیز کا پھیرنا، یوں کرنا یوں کرنا، اس کو تقلب کہتے ہیں۔ قد نرا، ہم دیکھتے ہیں، تقلبا وجہی کا، تیرا چہرے کا پھیرنا، سنا تیرا چہرہ بار بار اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم قبلہ بدل دیں گے پستورا۔ میں 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ایک آیت 19ویں پارے میں، ایک دوسرے پارے میں۔ فرق کیا ملا؟ ایک نبی کا نام سلیمان ہے، دوسرے نبی کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ فرق کیا قرآن سے پتا چلا کہ جو خدا کی رضا چاہتا ہے، جو خدا کی رضا چاہتا ہے اسے سلیمان کہتے ہیں، اور جس کی اللہ خود رضا چاہتا ہے اسے محمد عربی کہا جاتا ہے۔ اب قرآن پاک کا چوتھا پارہ، قرآن پاک کا چوتھا پارہ بدر کا میدان تھا، بدر کا میدان تھا۔ بدر کے میدان کے اندر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے، محبوب نے عرض کیا کہ یا اللہ پاک یہ دیکھ 313 لوگ ہیں، اور اگر 313 ہلاک ہو گئے نا تو پھر آپ نے بھی لاڈ بھری دعا کی، ایسی دعا عام بندہ نہیں مانگتا۔ دعا کیا کی؟ مولا اگر یہ 313 نہ رہے نا پھر تینوں رب رہ آکھڑ والا بھی کوئی نہیں۔ یہ حدیث کے لفظ ہے، اللہم ان تغلق هذه الاسابہ لم تعبد هذه الارض ابدا، مولا اس زمین پر، اس دھرتی پر تجھے رب کہنے والا بھی کوئی نہیں۔ جب یہ بات کی نا، جب یہ بات کی، اب اللہ نے فرمایا سونیا تو جیسے چاہتا ہے ویسے ہی کر دے۔ اللہ پاک نے آسمان پہ کہا جبرائیل جلدی تیاری کر، آج زمین پہ جانا،
مولا کیا کرنے جانا ہے؟ قرآن لے کے جانا ہے؟ کہا نہیں قرآن نہیں لے کے جانا، آج لڑنے جانا ہے۔ فرشتوں لڑنے کے لیے جانا ہے۔ وہ فرشتے جو یہ کہتے تھے ہم تو پیدا ہی تسبیح کے لیے ہوئے ہیں، خون ریزی انسان کرے، یہ لڑائی فساد انسان کرے، لڑائی جو جنگ انسان کرے، ہم تو پیدا ہی تسبیح کے لیے ہوئے ہیں۔ آج رب نے فرمایا نہیں، یار نے مطالبہ کر دیا، قانون بدل رہا، قانون بدل رہا ہوں، اٹھاؤ تلواریں، زمین پہ جانا ہے، میرا مصطفیٰ انتظار کر رہا ہے۔ جبرائیل کمانڈر ان چیف بن کے آتے ہیں اور فرشتوں کو لے کے آئے نا۔ اب سنیے کتنے فرشتے آئے، میں قرآن پڑھ رہا، آقا فرماتے ہیں کہ اے صحابہ ذرا نیڑے نیڑے ہو جاؤ، انی ممدکم، اللہ پاک نے فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکہ، اے فرشتوں ایسا کرو 1000 کا لشکر لے جاؤ۔ کتنا لشکر؟ 1000 کا لشکر لے جاؤ، اور زمین پر میرا محبوب انتظار کر رہا۔ ادھر 1000 طے ہو گیا، 1000 فکس ہو گیا، یہ میں قرآن سنا رہا ہوں، قرآن 1000 فکس ہو گیا۔ اللہ نے 1000 فرما دیا، زمین پہ آقا کی زبان سے کیا نکلا؟ استقولوا للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بصلاح۔ ادھر بھی رب نے کہہ دیا فرشتوں 1000 نہیں 3000 ہو جائے۔ یا رسول اللہ، حق چار یار یا علی زندہ باد زندہ باد۔ ابھی 3 فرمایا نا، اگلا حصہ ذرا سنیے آیت کا، میں آقا کی زبان سے ایک اور بات نکلی، بخمسۃ آلاف، خمسہ صحابہ 5000 نہ کروا دو۔ ہائے ہائے، یہ قرآن ہے، قرآن پیغام کیا دے رہا ہے کہ خدا کی رضا چاہتی ہے دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے، ساری کائنات چاہتی ہے اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ چاہتا ہے میرا یار راضی ہو جائے، میرا محبوب راضی ہو جائے۔ اللہ یہ چاہتا ہے، میں بات کو اختتام کی طرف، اللہ یہ چاہتا ہے۔ میں نے عرض کیا قرآن کے 3 مقامات، پھر بثلاثہ، پھر خمسہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میں آپ کے اور جہاں زیب بھائی کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، بس اسی بات کو، یہ یوم بدر تھا، یوم بدر حقیقت میں یوم رضائے مصطفیٰ، یوم رضائے مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، یہ ان کی مہینہ ہے، میرے امام اہل سنت کا مہینہ۔ اور کون اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، شرک پور شریف والے، آپ ملنے جاتے ہیں امام احمد رضا خان کو، جب ملنے گئے نا تو احمد رضا، یہ بھی سنیے گا، احمد میں نسبت مصطفیٰ ہے اور رضا میں نسبت آل محمد ہے۔ احمد میرے حضور کا نام ہے اور رضا حضور کی آل کے شہزادے کا نام ہے، امام رضا۔ اور آپ کے والد کا نام پتہ کیا تھا؟ امام احمد رضا کے والد کا نام تھا نقی علی۔ نقی کس کا نام ہے اور علی کس کا نام ہے؟ علی بھی اہل بیت کے امام کا نام اور نقی بھی اہل بیت کے امام کا نام۔ آپ کے بھائی کا نام تھا حسن اور ساتھ تھا رضا، حسن بھی اہل بیت میں سے نام اور رضا بھی اہل بیت میں سے نام ہے۔ دیکھیں تو صحیح، جن کا پورا گھرانہ آل محمد کے ناموں کے ساتھ سجا ہوا ہے، اسے احمد رضا۔ تو میاں شیر محمد شرک پوری ملنے گئے نا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ نے دیکھا کہ احمد رضا لکھ رہے ہیں تو انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حضرت نے جواب نہ دیا، حالانکہ بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر سلام کیا، اللہ حضرت نے جواب نہ دیا۔ تیسری بار پھر سلام کیا، جو جواب نہ دیا، ذہن میں سوچا کہ بڑے عالم ہیں اور بڑے عاشق رسول خود کو کہلواتے ہیں، میرے سلام کا جواب ہی نہیں دے رہے، خود صاحب مراقبہ تھے۔
کہ دیکھیے تو یہ معاملہ ہے کیا. آنکھیں بند کر کے جب مراقبہ کیا نا تو آپ حیران ہو گئے احمد رضا جواب کیوں نہیں دے رہا. اس لیے نہیں دے رہا تھا کہ خود محمد عربی لکھوا رہے تھے اور احمد رضا لکھ رہا تھا. یہ مقام تھا. حضور خود لکھوا رہے تھے، احمد رضا لکھ رہے تھے. عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بات وہی یوم بدر پر ختم کرنی ہے کہ جب بدر کا میدان میں فتح ہو گئی، جبرائیل کمانڈر بن کے آیا تھا. جبرائیل کمانڈر ان چیف. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان بدر میں عصر کی جماعت شروع کروائی. عصر کی جماعت جب شروع کروائی نا تو جماعت ہو گئی، ختم ہو گئی. جب نماز ہو گئی ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی آقا نماز کے دوران آپ مسکرا رہے ہیں. اچھا جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا، اللہ سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے. نماز بندہ پڑھتا ہے، اگر قیام میں ہو تو نظر مقام سجدہ پہ ہوتی ہے، اگر رکوع میں ہو نظر پاؤں پہ ہوتی ہے، اگر سجدے میں ہو نظر ناک پہ ہوتی ہے، اگر التحیات میں ہو نظر گودی میں ہوتی ہے، گود میں ہوتی ہے، اگر سلام پھیرے نظر کندھوں پہ ہوتی ہے. مگر یہ جو سوال کر رہے تھے ان کی نظر کہاں پہ تھی؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیرے. یہ جہاں زیب بھائی نے 9 نومبر کو ہمارے پاس آنا ہے تو ہم نے 9 نومبر کو اس لیے محفل میلاد رکھا ہے تاکہ 9 نومبر علامہ اقبال کو بھی سلامی پیش کی جائے، اس عظیم عاشق رسول. تو آپ بھی ایک کلام اقبال بھی پیش کیجئے گا وہاں پہ. ابھی سے میں فرمائش کر رہا ہوں. تو عرض کر رہا تھا کہ سوال کیا آقا نماز کے اندر کیوں مسکرا رہے ہیں؟ حضور نے یہ نہیں پوچھا صحابہ تجھے نماز پڑھ رہے سی یا میں نے تک رہے، یہ آپ نے نہیں فرمایا. آقا نے کیا جواب دیا؟ حضور فرماتے بات دراصل یہ تھی جب جنگ جیتی گئی تو جبرائیل جو تھا نا وہ فرشتوں کو لے کے واپس چلا گیا. میں نماز پڑھا رہا تھا، جبرائیل واپس چلا گیا. جب جبرائیل واپس چلا گیا نا تو آسمان پر جب پہنچنے لگا، پہلے آسمان پہ ادھر سے آواز آئی اے فرشتوں جبرائیل کو آسمان کائنات میں داخل ہونے نہیں دینا. جبرائیل داخل ہونے نہ پائے، جبرائیل نہ آنے پائے. عرض کیا مالک کیا معاملہ ہو گیا ہے؟ جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ تو پورا ہو گیا ہے. اللہ نے فرمایا مقصد کی بات بعد میں کرنی ہے، پہلے بتا بھیجا کس کے لیے تھا؟ بھیجا کس کے لیے تھا؟ کس محبوب کے لیے بھیجا تھا؟ اس سے پوچھ لیا تو اجازت لی ہے ان سے؟ عرض کی اجازت تو نہیں لی. فرمایا جاؤ واپس جاؤ، واپس چلے جاؤ. اب جبرائیل نیچے آ گئے. اس وقت آقا قیام میں تھے، جماعت کروا رہے تھے. جبرائیل آگے آگے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے مسکرانے لگ گئے. حضور بھی دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. یہ اسمائل ایکسچینج ہوا، مسکراہٹ کا تبادلہ ہوتا ہے. یہ مسکراہٹ کیوں ہوئی؟ یہاں پہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب فرماتے جبرائیل کیوں مسکرائے اور حضور کیوں مسکرائے تھے؟ یہ دونوں مسکراہٹوں کا تبادلہ کیوں ہوا؟ جبرائیل مسکرا کے کہتا ہے سونیا میں تو سوچیا سی کہ تواڈے تو بغیر گزارا ہو جاسی پر ہویا کوئی نہیں. معلوم یہ ہوا نوریوں کے سردار بھی جن کا محتاج ہو اسے ذات محمد کہا جاتا ہے. فرشتوں کا سردار بھی حضور کا دربان ہے. اس کا اعظم چشتی صاحب فرماتے ہیں نا اس در کا تو دربان بھی جبریل امین ہے. تو معلوم یہ ہوا یہ جبرائیل ہے. وہ تو جبرائیل امین تھے نا. مولا روم فرماتے کاش معراج کی رات جبرائیل کی جگہ ساتھ ابو بکر صدیق ہوتے. تو سدرہ پہ جب پہنچے تھے نا تو آقا سے عرض کرتے ابو بکر صدیق سونیا جلنا گوارا کر لے ساں تواڈی سنگت نہ چھوڑ سا. مولا روم نے لکھا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. حضور کو راضی کر لو. اور آپ کو پتہ ہے آج چہلم بھی ہے میرے امام کا. اور حضور راضی کب ہوتے ہیں؟ کوئی مدینہ کے سجدے کو دیکھ لے. حضور نے سجدہ لمبا کیوں کیا تھا؟ کیوں لمبا کیا تھا؟
کہ جب تک میرا حسین نہیں اترے گا نا میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ جس کی رضا چاہتا ہے، میں ایک ترتیب دے کے بات کو ختم، اللہ جس کی رضا چاہے اسے ذات محمد کہتے ہیں، اور محمد جس کی رضا چاہے اسے حسین کہا جاتا ہے، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حضور عرض گزار ہوں، اللہ پاک محترم منظور صاحب اور ان کے بیٹے، ان کے بھتیجے، ان سب کی کاوش کو قبول فرمائے، آپ سب کا آنا اللہ پاک قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔